السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے والدین کے نافرمان کی سزا، یعنی والدین کے نافرمان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے کیسے عذاب اور غضب ہوتے ہیں، کیسے اس پر اللہ کی لعنتیں ہوتے ہیں۔ آج حدیث پاک کی روشنی میں ہم اس کو سنیں گے۔ نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کا نافرمان اگرچہ روزہ رکھے، نماز پڑھے، یہاں تک کہ نماز روزے اتنی پڑھے کہ اس جیسا کوئی دوسرا عبادت گزار نہ ہو، اور اس کا انتقال اس حال میں ہو کہ اس کے والدین اس سے ناراض ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب ہوگا، اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ جہنم میں والدین کے نافرمان اور شیطان کے درمیان صرف ایک درجے کا فاصلہ ہوگا۔ والدین کا جو نافرمان ہوگا وہ شیطان کے درمیان صرف ایک درجے کا فاصلہ ہوگا۔ اللہ اکبر! اتنا دردناک عذاب، اتنا زیادہ گناہ جو ہے اس والدین کے نافرمان کو جو ہے دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات جب مجھے آسمانوں کی طرف لے جایا گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ آگ کی شاخوں میں لٹکے ہوئے ہیں۔ میں نے حضرت جبریل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کی یہ والدین کے نافرمان ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو والدین کی نافرمانی کیا کرتے تھے، یہ والدین کی جو ہے باتوں کو ٹال دیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے اپنے والدین کو گالی دی، ماں یا باپ کو گالی دی، اس کے سر پر جہنم میں اس قدر آگ کے انگارے برسیں گے جس قدر آسمان سے زمین پر بارش کے قطرے برستے ہیں۔ اللہ اکبر! نبی پاک فرماتے ہیں کہ اس شخص پر جس نے اپنے والدین کو گالی دی تو اس پر آگ کے اس طریقے سے انگارے برسیں گے جس طریقے سے زمین پر آسمان سے پانی کے قطرے گرتے ہیں۔ آج جو لوگ اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، اپنے والدین کو جو ہے الٹے سیدھے الفاظ بولتے ہیں، نازیبا کلمات بولتے ہیں، ایسی باتیں بولتے ہیں جن باتوں کو بولنے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے عام مسلمانوں کے بارے میں وعیدیں فرمائی، اگر وہ باتیں بندہ اولاد اپنے ماں باپ کے لیے بولتی ہے تو سوچے آقا فرماتے ہیں کہ اس پر جہنم سے ایسے آگ کے گولے برسیں گے، آگ کے انگارے برسیں گے جس قدر جو ہے زمین پر بارش کے قطرے گرتے ہیں۔ جہنم میں اس قدر انگارے برسائے جائیں گے، اس پر جتنے والدین کو گالیاں دی ہوں گی جس طریقے سے زمین پر جو ہے پانی کے قطرے گرا کرتے ہیں۔ آئیے ہم اور سنتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ جس نے والدین کی نافرمانی کی اس نے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ جس نے، نبی پاک فرماتے ہیں، جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی تو اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اور والدین کی نافرمان کو جب قبر میں دفن کر دیا جائے گا، والدین کے نافرمان کو جب قبر میں دفن کر دیا جائے گا تو قبر اس کو اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر! اور قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ سخت تر عذاب ان تین لوگوں پر ہوگا۔ جو تین لوگوں پر سب سے زیادہ قیامت کے دن عذاب ہوگا ان کے بارے میں آقا فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا وہ ہوگا جس نے والدین کی نافرمانی کی ہوگی، جس نے والدین کے احکام کو ٹالا ہوگا، ان کی مرضی کے خلاف اپنی زندگی کو گزارا ہوگا۔ دوسرا شخص وہ ہوگا جس نے زنا کیا ہوگا، اور تیسرا شخص وہ ہوگا جس نے اللہ کی شان میں کسی کو اللہ کے برابر کسی کو شریک ٹھہرایا ہوگا، یعنی اللہ کے برابر کسی کو خدا سمجھ کر اس کی عبادت کی ہوگی۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ جو والدین کا نافرمان مرتا ہے جب اسے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کی قبر اس طرح دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کر چکنا چور ہو جاتی ہیں، ٹوٹ پھوٹ جایا کرتی ہیں۔ یہ والدین کے نافرمان کو سزا ملتی ہے۔ فرماتے ہیں آقا کہ تین لوگوں پر قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب ہوگا، ان میں پہلا والدین کا نافرمان، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، دوسرا زنا کرنے والا، تیسرا شرک کرنے والا۔ ناظرین، ہمیں اللہ نے ماں باپ عطا کیے ہیں، ہمیں ماں باپ جیسی دولت عطا کی ہے، تو ہمیں چاہیے ماں باپ کی جو ہے خدمت کریں، ماں باپ کو راضی کر لیں، کیونکہ ماں اور باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسے ہی قبول ہوتی ہے جس طریقے سے نبی کی دعا امتی کے حق میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر نبی امت کے لیے دعا کرے تو اللہ اس کو رد نہیں فرماتا، اسی طریقے سے ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے کہ اگر ماں باپ دعا کریں
تو جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو رد نہیں فرمایا کرتا۔ اولاد کے حق میں ماں باپ اگر بھلائی کی دعا کریں اللہ اس کو بھی قبول کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ماں باپ جو ہے بچے کی جو ہے بربادی کی دعا کرے تو رب اس کو بھی قبول کر لیا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ماں باپ کی اچھی دعائیں لیں، ان کی بد دعائیں لینے سے بچیں۔ اللہ کریم ہم سب کو والدین کا فرما بردار بنائے، ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تم اپنے ماں باپ کو اف بھی نہ کہو، ان دونوں سے ماں باپ سے اف بھی نہ کہو۔ آقا فرماتے ہیں کہ اس سے ہلکا کوئی عربی کے اندر جملہ ہوتا تو وہ استعمال کیا جاتا۔ پتا چلا کہ اف جو ہے یہ سب سے ہلکا جملہ ہے، جو سب سے جو ہے ہلکا جملہ جو تھوڑی بہت تکلیف ہونے پر بولا جاتا ہے۔ آقا فرماتے اللہ فرماتا قرآن میں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف ولا تنہرہما، اپنے ماں باپ کو اف بھی نہ کہو، ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکو بھی مت۔ اور آگے فرماتا اللہ تعالیٰ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریما، اور جب بھی ماں باپ سے بات کرو تو اچھے الفاظ میں کرو، کریمانہ انداز میں کرو۔ کریمانہ انداز میں انشاءاللہ بات کریں گے تو ماں باپ راضی رہیں گے۔ اور یاد رکھیں جن کے ماں باپ راضی ہوتے ہیں ان سے خدا راضی ہوتا ہے، اور جن سے ماں باپ ناراض ہوتے ہیں تو ان سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ تو ماں باپ کی ناراضی مول لینے سے بچیں، ماں باپ کو راضی کرنے والے کام کریں۔